بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سوڈان میں عید پر جنگ بندی کے باوجود جھڑپیں، جرمنی اور ہنگری نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کے مخالف۔ کارکنان کا شکریہ جنہوں نے مجھے جیل نہ جانے دیا، عمران خان۔ سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کچھ نہیں، آرمی چیف۔ امریکی دھمکیوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا، شمالی کوریا۔ سپریم کورٹ کے مذاکرات کے نتیجے میں کشیدگی بڑھ گئی، رانا ثناءاللہ۔ شوہر کی موت کے بعد بیوی کیا کرتی ہے، انڈونیشیا میں انوکھی رسم۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سوڈان میں فوج اور باغی پیراملٹری فورس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جنگ بندی کے باوجود عید کے روز بھی جاری رہا۔ سوڈان میں عید الفطر کی نماز کے 2 گھنٹے بعد ہی شدید فائرنگ اور ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے دونوں کے درمیان عید الفطر پر 3 دن کے لیے مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا تھا۔ تاہم اب دونوں معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والی جھڑپوں میں 2 طیارے بھی تباہ ہوئے، جبکہ 5 روز سے جاری جھڑپوں میں اموات 600 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ 2000 کے قریب زخمی ہیں۔ مرنے والوں میں عالمی ریسکیو ادارے کے لیے کام کرنے والے 5 مقامی امدادی کارکن بھی شامل ہیں، جبکہ امریکہ اور یورپی یونین کے سفارتی عملے پر بھی حملہ ہوا تھا۔ تاہم وہ بال بچ گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ ملک کی پیراملٹری فورس نے اپنی فوج کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور سیاسی بحران کے شکار سوڈان میں عدم استحکام اور امن و امان کی مخدوش حالت مزید ابتر ہو چکی ہے۔ ملک کے تمام ہسپتالوں میں اب تک 600 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کی ہے کہ سوڈان میں 413 افراد مارے گئے ہیں اور 3551 زخمی ہیں۔ طبی اداروں نے کہا ہے کہ ہسپتالوں میں درجنوں افراد ضروری آلات اور بجلی کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، جبکہ خرطوم کی گلیوں میں کئی دنوں سے باڈیز پڑی ہوئی ہیں۔ ہسپتالوں میں ضروری سامان کی کمی کی وجہ سے علاج میں رکاوٹ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ایک ڈاکٹر نے میڈیا کو بتایا کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی مر رہے ہیں، کیونکہ ہم انہیں نہیں نکال سکتے اور انہیں دفن کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہاسپٹل میں آنے والے زخمیوں کے زخم شدید نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ایک بین الاقوامی تنظیم نے کہا ہے کہ اس کا عملہ سوڈان میں مزید طبی سامان لانے سے قاصر ہے اور اگر صورتحال نہ بدلی تو مزید جانی نقصان ہوگا۔ سوڈان میں ہلال احمد تنظیم نے طبی عملے کے لیے محفوظ راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دارالحکومت اور دیگر ریاستوں میں 78 میں سے 55 بنیادی ہسپتالوں کو کام سے روک دیا گیا ہے، جبکہ باقی ہسپتال عملے طبی سامان کی سپلائی، بجلی اور پانی کی کمی کی وجہ سے بند ہونے کا خدشہ ہے۔ بمباری کا نشانہ بننے والے ہسپتالوں کی کل تعداد 13 ہو چکی ہے۔ جرمنی اور ہنگری نے نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کی متعلق رکن ملکوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے کے بارے میں نیٹو اتحاد کے سربراہ کے دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے، جس نے اپنے تازہ بیان میں کہا تھا کہ اس فوجی اتحاد میں یوکرین کی شمولیت کے بارے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یوکرین بہت جلد نیٹو کا رکن بن جائے گا اور تمام رکن ملکوں نے اس سے اتفاق کر لیا ہے۔ مغربی اور مشرقی یورپ سے تعلق رکھنے والے نیٹو کے 2 رکن ملکوں جرمنی اور ہنگری نے ان کے اس بیان پر فوری رد عمل ظاہر کیا ہے۔ جرمن نے نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کے ہنگامی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ جرمنی نے کہا ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن فیصلے کا وقت ابھی نہیں آیا، اور یوکرین کو بھی فیصلہ سازی کے عمل کا پورا علم ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے بھی یوکرین کی رکنیت کے بارے میں اتفاق رائے سے متعلق نیٹو کے سربراہ کے بیان پر شک کا اظہار کیا۔ 2 ملکوں کی جانب سے مغربی فوجی اتحاد نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کی مخالفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین کی مغرب نواز حکومت کی لگاتار دوڑ دھوپ کے باوجود نیٹو میں شامل ہونے کے لیے
طویل راستہ طے کرنا ابھی باقی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے سربراہوں نے سن 2008 میں نیٹو میں یوکرین میں شمولیت کی تجویز پیش کی تھی، جس کے بعد سے یوکرین حکومت اس فوجی اتحاد میں شمولیت کی سر توڑ کوشش کرتی آئی ہے۔ نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کا معاملہ در حقیقت روس یوکرین جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہے۔ روس مغرب کی جانب سے نیٹو کے پھیلاؤ کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے، اور یوکرین کی جانب سے نیٹو میں شمولیت کی سر توڑ کوشش دراصل جنگ کے آغاز کا سبب بنی ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کارکنان کا شکریہ جنہوں نے مجھے جیل جانے نہیں دیا۔ میں اپنے کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل جانے نہیں دیا اور رینجرز اور پولیس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ آج سے 75 سال جب پاکستان بنا تھا تب یہ طے تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا، لیکن نہیں بن سکا۔ عوام کا پیسہ جب بھی چوری ہوتا ہے کسی جمہوری ملک میں معاف نہیں کیا جاتا۔ جو معاشرہ بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑتا، صرف چھوٹے چوروں اور ڈاکوں کو پکڑتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، میرے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ علی امین کو کبھی کسی مقدمے میں جیل میں ڈالتے ہیں، جب ضمانت ملتی ہے تو نئے مقدمے میں اندر کر دیتے ہیں۔ اس کو جیل میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ عید باہر نہ کر سکے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے، ابھی بھی زمان پارک میں خطرہ ہے، ابھی ان سے مزید لڑنا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ آئین کے ساتھ ڈٹے رہیں، ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام پاکستانی تیار ہو جائیں، ہم عید کے بعد تحریک شروع کریں گے۔ اگر یہ اسی طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتے رہے اور الیکشن نہیں کرواتے تو تمام پاکستانی سڑکوں پر ہوں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں پاک افغان بارڈر پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ عید کا دن گزارا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی اور ان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے اور افواج پاکستان ملکی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ محافظین پاکستان دشوار راستوں، سخت موسمی حالات اور اپنے پیاروں سے دور ہونے کے باوجود اپنے فرائض کو مقدم رکھتے ہیں، کیونکہ سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آرمی چیف نے شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور زور دیا کہ عید کے دن ہمیں مادر وطن کے دفاع اور تخریب کاری کی لعنت کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آرمی چیف نے خصوصی طور پر شہداء کے اہل خانہ کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ شمالی کوریا نے اپنے ملک کی بھرپور دفاعی تیاری کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے کہ امریکی دھمکیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا جب تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے لاحق خطرات ختم نہیں ہو جاتے۔ ضروری اقدامات کی تیاری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ G7 ملکوں نے اگر شمالی کوریا کے قومی اقتدار اعلیٰ اور قومی مفادات کے منافی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا تو شمالی کوریا کی بھرپور جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شمالی کوریا نے اپنے ملک کے ایٹمی ہونے کو ایک ناقابل انکار حقیقت قرار دیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کے معاملے پر چند گھنٹوں میں مذاکرات اور نتیجہ نکالنے کے فیصلے سے صورتحال دوبارہ تناؤ اور کشیدگی طرف مڑ گئی۔ آئین کے مطابق تمام اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ایک ہی روز اور نگراں سیٹ اپ میں ہونے چاہیے۔ اگر پنجاب کا الیکشن پہلے ہوتا ہے اور یہاں ایک سیاسی حکومت مارد وجود میں آ جاتی ہے تو جب عام انتخابات ہوں گے تو وہ سیاسی حکومت الیکشن پر اثر انداز ہوگی، خواہ وہ حکومت ہماری ہو یا کسی اور کی ہو۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر 146 نشستیں جو کہ کل 272 نشستوں کا 50% سے بھی زیادہ بنتا ہے اس پر الیکشن ہوگے تو وہ عام انتخابات پر اثر انداز ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کے نتائج کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا اور جو 74 برس سے پنجاب سے گلہ ہو رہا ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔
ہمیں دنیا کی مثالیں دی جاتی ہیں، بھارت کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا وہاں کوئی نگراں حکومت ہوتی ہے؟ الیکشن ایک ہی دن میں ہو، یہ سب ہمارے آئین ہی میں درج ہے۔ اگر 90 دن والی بات آئین میں درج ہے تو ایک ہی دن میں الیکشن کی بات بھی اسی آئین کا حصہ ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ اختلاف جو سیاسی طور پر اس ملک میں پھیلایا گیا یا اسے لایا گیا اب بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے۔ عدالت عظمیٰ میں بھی 4 ججز ایک بات کہتے، 3 ایک بات کہتے اور دونوں بضد ہیں کہ ہماری بات درست ہے، اور اس میں جو محترم معزز چیف جسٹس صاحب کے زیر سربراہی 3 رکنی بینچ ہے، اس کے فیصلے تو اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ اس پر سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ باہر کی آوازیں تو اتنی سیریس نہیں، مگر جب اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ ملک میں جاری آئینی، سیاسی اور معاشی بحران اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ ان کا حل کسی ایک جماعت کے پاس ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے سب کو ملک و قوم کی بہتری کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ شوہر کی موت کے بعد بیوی اس کی قبر پر جانور کا دل رکھ دے، انڈونیشیا میں ہونے والی ایسی انوکھی رسم جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ انڈونیشیا ایشیائی ملک ہے جہاں کی آبادی کا 70% حصہ اس وقت مذہب کے اعتبار سے عیسائی، سکھ، بدھ مت اور دیگر غیر مسلم مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس ملک میں آگ کی پوجا کرنے والا طبقہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں پہلے مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں مسلمان اب 30% کے آس پاس ہیں۔ یہاں کئی قسم کے مذاہب اور روایات ہیں، سب کی اپنی اپنی تہذیبیں ہیں۔ یہاں کا سب سے زیادہ انوکھا اور منفرد روایات پر مبنی ایک پری مسلم کلچر ہے، جس کو اب عیسائیت کے اعتبار سے مانا جاتا ہے۔ یہاں مرنے کے بہت الگ عقائد ہیں، یعنی اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کو ہمیشہ ہی اپنی آنکھوں کے پاس دیکھ سکتے ہیں، جسے یہ لوگ قبرستان میں کم دفناتے ہیں بلکہ اپنے چاہنے والے پیاروں کو اپنے گھر کے اندر ہی دفن کرتے ہیں۔ ایک اور یہاں کی سب سے حیرت انگیز رسم یہ ہے کہ جب شوہر مر جائے اور بیوی دوسری شادی کرنے کی خواہش مند ہو لیکن اپنے پہلے شوہر کو بہت پیار کرتی ہو اور یاد بھی کرتی ہو، تو بیوی کسی بھی جانور کا دل شوہر کی قبر پر لے جا کر رکھتی ہے اور اسے کاٹتی ہے، یا پھر کسی ایسے پودے کی جڑ کو لے کر جاتی ہے جس کو کاٹتے وقت خود بیوی کے ہاتھ میں بھی تکلیف ہو، اس کے بعد بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ ایک امریکی صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں موت کی سزا پانے والے مجرموں سے عین موت سے قبل بات کی اور ان کے آخری الفاظ نوٹ کیے۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ ان میں سے بعض جملے ان کے لاشعور کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ یہ صحافی دنیا میں ایسے لوگوں کی معلومات، نفسیات اور ان کے اہل خانہ اور متاثرین کے اہل خانہ سے واقف ماہرین میں غیر معمولی رتبہ پا چکی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اکثریت کو انجیکشن دے کر ہمیشہ کے نیز سلایا گیا۔ انہیں 30 سے 45 سیکنڈ کے دوران 3 انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ اکثر افراد پر یہ کارروائی شام 6 بجے کی جاتی تھی۔ اس دوران ان کے 5 اہل خانہ کو یہ سارا واقعہ دیکھنے کی اجازت تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقتولین کے بھی 5 لواحقین بلائے جاتے تھے۔ ان کو پہلے گہری نیند کا ٹیکہ دیا جاتا تھا جس سے وہ نیند میں چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد پٹھوں کو سکون دینے والا انتہائی مہلک ٹیکہ دیا جاتا تھا جس سے پھیپھڑے اور سینے اور پیٹ کا درمیانی حصہ بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ میں نے ایسے لوگوں کی بیویوں، بچوں اور عزیزوں کو آخری لمحات میں روتے اور بلکتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ بعض معاملات میں یہ سزا درست ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ کار بہت پیچیدہ ہے۔ اس نے بتایا کہ موت کے کمرے میں جانے سے قبل بہت کم لوگوں نے بات کی، حالانکہ انہیں اہل خانہ سے 2 منٹ کی گفتگو کی اجازت دی جاتی تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے معافی مانگی، کچھ روتے ہوئے دکھائی دیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ جب انہیں اپنے اہل خانے سے ملنے دیا گیا تو وہ بہت پچھتائے۔ البتہ ایک آدمی نے جیل کے وارڈن سے گفتگو کے لیے اضافی وقت مانگا اور 20 منٹ تک اپنے بچوں اور بیوی سے بات کرتا رہا۔ 2 افراد کو میں نے دیکھا جو چند لمحے قبل لطیفے سنا رہے تھے اور ایک شخص ٹیکساس کا مقبول گانا گا رہا تھا۔
لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہیں چپ لگ گئی تھی۔ صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 آدمی ایسے بھی تھے جو مقتول کے اہل خانہ کو بددعا دیتے ہوئے کمرے میں گئے۔ ایک شخص نے مقتول کے خاندان والوں کو گالیاں دیں اور نہایت برے الفاظ ادا کیے، لیکن زیادہ تر لوگ آخری وقت میں بہت پشیمان تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے اور مقتول کے وارثوں سے بھی معافی مانگتے رہے۔ دنیا کو مہلک بیماری ڈیزیز ایکس اپنی لپیٹ میں لینے کو تیار ہے، جو کورونا کی طرح دنیا بھر میں تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ دوستو، ڈاکٹرز کا کام ہوتا ہے مریض یا دنیا کو تسلی دینا، جبکہ ایبولا کو دریافت کرنے والے پروفیسر جین جیکوس نے خبردار کیا ہے کہ یہ مہلک بیماری تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو پوری دنیا کو جلد اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جین جیکوس نے 1976 میں ایبولا کو دریافت کرنے میں مدد دی تھی اور اب انہوں نے ایک اور بیماری کے خدشے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیماری انسانوں کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ پروفیسر جین جیکوس نے کہا ہے کہ اب انسانوں کو ان گنت ایسی بیماریوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک ایسی دنیا میں آ چکے ہیں جہاں اب آئے روز نئی بیماریاں جنم لیں گی جو انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گی۔ مستقبل میں آنے والی بیماریاں کورونا سے بھی زیادہ خطرناک اور بھیانک ثابت ہو سکتی ہیں۔ کانگو میں ایک ایسے شخص کی شناخت کی گئی ہے جو کہ انتہائی مہلک اور حیران کن بیماری میں مبتلا ہے، جس کی بیماری کی ابھی تک تشخیص ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اصل میں اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ڈیزیز ایکس دنیا میں پھیل گئی تو اس کی اموات کی شرح 70% سے زیادہ ہوگی۔ WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کا موقف بھی یہی ہے کہ ڈیزیز ایکس ہمارے سوچنے سے قبل ہی دنیا میں پھیل جائے گی، جس سے وسیع پیمانے پر انسانی جانوں کا نقصان ہوگا۔ جب پہلی بار ایبولا بیماری کا معلوم ہوا تھا، اس مریض کی تشخیص کرنے والا 80% عملہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔